معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اور کب ہوا؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو ہماری عقل اور سمجھ میں نہ پڑے، جو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور یہ رجب کی 27 تاریخ کو ہوا۔ یہ سب سے عظیم طاق رات بھی کھلائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین اور سب سے بلند شرف حاصل تھا، کیونکہ کوئی نبی، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے اللہ عز و جل کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے ہمارے اللہ عز و جل کو، ہمارے رب کو سر کی دو آنکھوں سے دیکھا، اور ان سے کلام بھی کیا اور ان سے تحفہ بھی لیا۔ آگے بتاتے ہیں، تو اس کا سفر کیسے طے ہوا؟ پہلے یہ جانتے ہیں اس کا سفر پہلے ایسے طے ہوا کہ جبریل امین آپ آرام فرما رہے تھے مسجد حرم میں، جبریل امین آئے، آپ کو مسجد اقصی لے کے گئے، براق پہ مسجد اقصی لے کے گئے، پھر وہاں سے پہلے آسمان سے پھر 7ویں آسمان سے، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، پھر دوزخ اور جنت دوزخ کی سیر کروائی، آپ کو جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، اس کے بعد لامکہ سدرۃ المنتہا، اور پھر ہمارے رب اللہ عز و جل سے دیدار ہوا، اور پھر ہمارے اللہ عز و جل نے انہیں ایک تحفہ دیا، وہ ہے نماز کا تحفہ۔ ہمارے اللہ عز و جل نے 50 نماز کا تحفہ دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کو کم کروا کے 5 نمازوں کی سفارش کی، اور وہ سفارش ہمارے اللہ عز و جل نے قبول کی، اور یہ اتنے کم لمحے میں اتنے کلو میل، اتنی دور اتنی دور کا سفر طے کرنا، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی، نہ عقل میں آتی نہ سمجھ میں آتی، تو یہ ہماری عقل سے نہیں ہے، اور یہ معجزہ بھی کہلاتا ہے۔ اور یہ اتنی کم لمحے میں بستر گرم تھا اور گرم ہی رہا، ٹوٹی سے پانی ٹپک رہا تھا اور ٹپک ہی رہا تھا، بستر گرم تھا، گرم ہی رہا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ گھڑی کے اندر سے سیل نکال دیا جائے تو گھڑی رک جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ بھی لے سکتے ہیں، مگر یہ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرنا اور چند ہی لمحے میں ہو کے آ جانا بھی، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور تمام نبیوں سے اول نبی ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس طاق رات کو ہمارے کو ضائع نہیں کرنی چاہیے، گناہ میں نہیں ضائع کرنی چاہیے۔ اس رات ہمارے کو جا کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور اس طاق رات میں ہمارے کو فضول گھومنے، سونے اور روزہ رکھنا چاہیے اس میں، اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اس کے اندر نمازیں پڑھنی چاہیے جو ہمارے پر فرض ہے، اور اس کے اندر سینکڑوں عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، اور دیگر عبادات ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اس طاق رات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اس طاق رات کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔